بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میرے ساتھ مل کے پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ راہ قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے کہ جو مجھ پر درود پڑھتا ہے اس کا درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے، میں اس کے لیے استغفار کرتا ہوں اور اس کے علاوہ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم میں یوٹیوب فیملی، کیا حال ہے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور جو نیو سبسکرائبر ہے ان کا جزاک اللہ۔ تو آج کے ہمارے بیان کا موضوع ہے جھگڑے کے نقصانات، جو ہم بڑے شوق سے کرتے ہیں، ہر ٹائم ہی کرتے ہیں، تقریباً دل کرتا ہے کرتے ہی ہیں۔ تو اب تو گرمی بھی ہوگی ہے، تو گرمی میں بندے کا دماغ ویسے ہی گھوما رہتا ہے۔ تو اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ یہ بیان میرے دل پہ بھی اور آپ سب کے دل پہ بھی اثر کرے۔ اچھا جی، منقول ہے کہ ایک شخص نے شیطان کو اس حال میں دیکھا کہ وہ اپنی انگلی اٹھائے ہوئے جا رہا تھا۔ اس نے شیطان سے پوچھا، یہ تم اپنی انگلی اٹھائے کیوں جا رہے ہو؟ شیطان نے کہا، میں اپنی انگلی سے بڑے بڑے کام نکال لیتا ہوں۔ لوگ جو آپس میں لڑتے جھگڑتے فتنہ فساد برپا کرتے ہیں، وہ اسی انگلی کا کھیل ہوتا ہے۔ تو شخص نے حیرت سے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شیطان نے کہا، یہ جو سامنے شہر ہے، اسے میری یہ انگلی تھوڑی دیر میں تباہ برباد کرے گی، لوگ لڑنا شروع کر دیں گے۔ شیطان اس شخص کے ساتھ شہر میں داخل ہوا۔ ایک بازار میں حلوائی چینی گھول کر اس کا شیرہ بنانے کے لیے اسے ایک بڑے برتن میں گرم کر رہا تھا۔ شیطان نے شیرے میں انگلی ڈال کر تھوڑا سا شیرہ نکالا اور دیوار پر لگاتے ہوئے بولا، اب دیکھنا یہ شہر کیسے تباہ ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر گزری، دیوار پر لگے ہوئے شیرے پر مکھیاں آ بیٹھی۔ مکھیوں کا ہجوم دیکھ کر ایک چھپکلی ان پر چپٹنے کے لیے دیوار پر چڑھی۔ حلوائی کی ایک بلی تھی، اس بلی نے چھپکلی کو دیکھا، وہ اس پر چپٹنے کے لیے تیار ہوئی۔ دو فوجی بازار سے گزر رہے تھے، جن کے ساتھ ان کا کتا بھی تھا۔ کتے نے بلی کو دیکھا تو اس کے دم پر حملہ کر دیا۔ بلی نے بھاگنے کے لیے چھلانگ لگائی تو سیدھی شیرے کے برتن میں جا گری، مر گئی۔ حلوائی نے اپنی بلی کو مرتے دیکھا تو کتے کو مار ڈالا۔ یہ منظر دیکھ کر فوجیوں نے حلوائی کو ہلاک کر دیا۔ حلوائی کے عزیزوں کو پتہ چلا تو انہوں نے فوجیوں کو مار ڈالا۔ جب فوج کو اپنے 2 فوجیوں کی موت کا علم ہوا تو فوج نے غصے میں آ کر پورا شہر تہس نہس کر دیا۔ تو اس حقائق سے معلوم ہوا کہ فتنہ فساد برپا کروانا، نفرتوں کی دیواریں کھڑی کرنا اور آپس میں لڑوانا شیطان کا پسندیدہ کام ہے۔ شیطان مردود یہ کام ہے کہ وہ کسی طرح جھگڑے کا ماحول پیدا کرتا ہے اور خود پیچھے ہٹ کر تماشائی بن جاتا ہے۔ یہی شیطان بھائی بھائی کو لڑواتا، بہن کو بھائیوں سے دور کرتا ہے، خاندانوں میں نفرتیں پیدا کرتا ہے، اور اسی کی پیدا کردہ لڑائی جھگڑے کا یہ نقصان ہوتا ہے کہ کل تک جو ایک دوسرے کی عزت کی حفاظت کرنے والے تھے، کل تک جن کی دوستی کی مثالیں دی جاتی تھیں، کل تک جنہیں ایک دوسرے کے خلاف ایک لفظ سننا گوارا نہ تھا، کل تک جو ایک دوسرے کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے، کل تک جو برے وقت میں ایک دوسرے کے مددگار تھے، کل تک جو ایک دوسرے کو نیکی کی کاموں کی دعوت دیتے، لڑائی جھگڑے جیسے کاموں سے دور کرتے، اور وہ پھر ایک دوسرے کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ یوں سمجھیے کہ جس طرح آگ گھروں، فیکٹریوں، کمپنیوں، گوداموں، جنگلات، گاؤں دیہات، مختلف چیزوں کو گھنٹوں بلکہ منٹوں میں جلا کر تباہ کر دیتی ہے، اس طرح ہنستے بستے ملک، شہر، نسلیں، قوم
گھروں، خاندانوں، اداروں، تنظیموں کا بھی امن تہس نہس کرنے اور دلوں میں نفرتوں کا بیج بونے میں اکثر لڑائی جھگڑے کی تباہ کاریاں ہوتی ہیں۔ شیطان کے اس خطرناک وار سے خبردار کرنے کے لیے پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 53 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، بے شک ان کے آپس میں فساد ڈال دیتا ہے، بے شک شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے۔ پھر پارہ 7 سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 91 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، شیطان یہی چاہتا ہے کہ تم میں بیر اور دشمنی ڈلوائے۔ آیت کریمہ کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم اپنے معاشرے پر نظر دوڑائیں تو ہمارا ضمیر اس بات کی گواہی دے گا کہ آج شیطان اپنے اس وار میں کامیاب ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ مثلاً کہیں ذات پات پر جھگڑے ہو رہے ہیں، کہیں استاد طلبہ میں ٹھنی ہے، کہیں میاں بیوی کے درمیان جھگڑا زور پکڑتا جا رہا ہے، کہیں ساس بہو میں تلخ کلامی ہے، کہیں ڈاکٹر مریض آپس میں لڑ رہے ہیں، اور وائی ٹی فیملی سب سے زیادہ یہ جو بیان سن رہے ہیں، شیطان یہ بھی پورا نہیں سننے دے گا۔ تو کہیں پڑوسی ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں، کہیں رشتہ داروں میں خانہ جنگی کا ماحول گرم ہے، کہیں برسوں کی سہیلیوں میں انبن چل رہی ہے، کہیں پورا گھر میدان جنگ بنا ہے، کہیں پورے خاندان باہم دست گرما ہے۔ اس میں شک نہیں، اگر ہم نے قرآنی احکام کو نظر انداز نہ کیا ہوتا، اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات سے نصیحت نہ لی ہوتی، اگر ہم نیک اور دیندار لوگوں سے اگر وابستہ رہتے، اگر ہم نے لڑائی جھگڑوں کی تباہ کاریوں کو پیش نظر رکھا ہوتا، آج ہمارا معاشرہ بھی امن سکون کا گہوارہ ہوتا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک کے ہاں سب سے ناپسندیدہ جو بہت زیادہ جھگڑالو ہو، فرمایا جو بے جا جھگڑا کرتا ہے وہ ہمیشہ اللہ پاک کی ناراضگی میں ہوتا ہے یہاں تک کہ اسے چھوڑ دے۔ فرمایا کوئی قوم ہدایت پر رہنے کے بعد گمراہ نہیں ہوتی مگر جھگڑوں کے سبب۔ فرمایا بندہ ایمان کی حقیقت میں اس وقت تک کمال کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہ چھوڑ دے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ جھگڑالو مرد ہو یا عورت، اللہ پاک اسے پسند نہیں فرماتا۔ جھگڑا کرنا گویا اللہ پاک کی ناراضگی مول لینا ہے، جھگڑا کرنا گویا خود کو بے وقوفی کے گڑھے میں دھکیلنا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑنا ایمان کامل کی علامت ہے۔ اللہ پاک ہمیں جھگڑے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو پیاری سی وائی ٹی فیملی، آپ لوگ بھی اس بیان کو پورا سنیے، ویڈیو کو سکپ نہیں کریے گا تاکہ آپ کو اس بات کی صحیح سمجھ آئے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا، لائک بھی کر دیجیے گا اور شیئر بھی، تاکہ اس طرح کے بیانات سب تک پہنچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہیں کرتا، میں اس کے لیے جنت کے کنارے پہ ایک گھر کا ضامن ہوں۔ سبحان اللہ۔ ایک اور ہے کہ حضرت بشیر عبید اللہ بن ابو بکر میرے پاس سے گزرے تو ارشاد فرمایا، حضرت سالم فرماتے ہیں کہ حضرت بشیر میرے پاس سے گزرے تو ارشاد فرمایا، آپ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ میں نے عرض کی، ایک جھگڑے کے سبب جو میرے اور میرے چچا زاد بھائی کے درمیان چل رہا ہے۔ انہوں نے کہا، آپ کے والد کا مجھ پر کیا کچھ احسان ہے، میں چاہتا ہوں اس کا بدلہ چکاؤں۔ پھر میں نے کہا، جھگڑے سے بڑھ کر کوئی چیز دین کو ختم اور مروت کو کم، لذت کو بھی ختم اور دل کو مشغول کرنے والی نہیں دیکھی۔ یہ سن کر میں جانے کے لیے کھڑا ہوا تو میرے چچا زاد بھائی نے کہا، کیا ہوا؟ میں نے کہا، میں تم سے نہیں جھگڑوں گا۔ اس نے کہا، تو تم نے جان لیا کہ میں حق پر ہوں؟ میں نے کہا، نہیں، لیکن میں خود کو اس سے بچانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا، میں تم سے کچھ بھی نہیں مانگتا۔ پھر جس چیز کے بارے میں ان کا جھگڑا چل رہا تھا تو
اس نے ان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا یہ تمہاری ہے۔ تو یقیناً ہر عقل مند اس بات کو اچھی طرح جانتا ہے کہ لڑائی جھگڑا کرنے میں کوئی بھلائی نہیں بلکہ نقصان ہی نقصان ہے۔ لڑائی جھگڑوں کا نقصان صرف لڑنے والے کی ذات تک نہیں بلکہ اس کی تباہ کاریاں ان سے وابستہ افراد پر بھی بہت برا اثر کرتی ہیں۔ فی زمانہ میاں بیوی کا جھگڑا اس کی واضح مثال ہے۔ کہیں شوہر کو بیوی سے شکایت ہے تو کہیں بیوی شوہر سے بیزار ہے۔ روز روز کی لڑائی کے سبب نہ خود ان اپنی زندگی تکلیف دہ ہو جاتی ہے بلکہ اس کے برے اثرات ان کی اولاد پر بھی پڑتے ہیں۔ روز روز والدین کی لڑائیاں دیکھ کر پروان چڑھنے والی اولاد کے دل میں نہ باپ کا ادب رہتا ہے نہ ماں کی عزت۔ اس نا اتفاقی کا ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت نہیں کر پاتے، چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو اپنی ضد کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ مرد چاہتا ہے کہ عورت نوکرانی کی طرح رہے، عورت چاہتی ہے کہ مرد غلام بن کر رہے، میرے اشاروں پر چلے اور وغیرہ وغیرہ۔ ذرا سوچئے کہ جب میاں بیوی کے درمیان ایسے برے حالات پیدا ہوں گے تو زندگی کیسی گزرے گی؟ میاں بیوی کی لڑائی کے سبب ان کے بچوں کا مستقبل داؤ پر لگ جاتا ہے، ان کی ذہنی صلاحیتوں کو زنگ لگ جاتا ہے۔ ایسوں کی نصیحت بچوں پر اثر نہیں کرتی۔ والدین کو لڑتا دیکھ کر وہ بھی مار داڑ کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ ان کا دھیان تعلیم کی طرف نہیں لڑائی جھگڑے کی طرف ہوتا ہے۔ روز روز کے جھگڑوں کے سبب پورے گھر کا ماحول تباہ ہو جاتا ہے۔ بالآخر اس لڑائی کا نتیجہ طلاق تک جا پہنچتا ہے۔ میاں بیوی کی جدائی شیطان کو کس قدر خوش کرتی ہے آئیے سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے۔ شیطان اپنے تخت پر پانی بچھاتا ہے پھر اسے اپنے لشکر بھیجتا ہے۔ ان لشکروں میں ابلیس کے زیادہ قریب اس کا درجہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ فتنے باز ہو۔ ان میں سے ایک آ کر کہتا ہے میں نے ایسا کیا تو شیطان کہتا ہے تو نے کچھ نہیں کیا۔ پھر ان میں سے دوسرا آ کر کہتا ہے میں نے فلاں شخص کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی نہیں ڈال دی۔ تو یہ سن کر ابلیس اسے اپنے قریب کر لیتا ہے اور کہتا ہے تو نے بہت اچھا کیا۔ حضرت امام امش فرماتے ہیں مجھے خیال ہے کہ فرمایا کہ اسے چمٹا لیتا ہے۔ اس طرح معلوم ہوا کہ میاں بیوی میں جدائی کروانے کا عمل شیطان کو بہت خوش کرتا ہے۔ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمیں لڑائی جھگڑا کرنے اور کروانے سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ لڑائی جھگڑے کے نقصانات میں سے ایک نقصان یہ ہے کہ اس کی نحوست سے بہت سی نعمتیں اسے بندے کو محروم کر دیتی ہیں۔ مثلا لڑائی جھگڑے کے دوران کسی کا سر پھٹتا ہے، کسی کی آنکھ، کسی کا بازو ٹوٹتا ہے، کسی کے پاؤں پر چوٹ لگتی ہے، کسی کے مہروں میں جھٹکا آ جاتا ہے تو کسی کے دانت ٹوٹ جاتے ہیں، کسی کا رشتہ دار اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور کوئی تو خود ہی موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یاد رہے لڑائی جھگڑے کی جہاں بہت سے دنیاوی نقصان ہے وہاں دینی بھی ہے جس کی اہمیت مسلمان کا بچہ بچہ جانتا ہے۔ حضرت سیدنا عبادہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں شب قدر بتانے تشریف لائے تو دو مسلمان لڑ پڑے۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں تمہیں شب قدر بتانے آیا تھا مگر فلاں فلاں لڑ پڑے تو شب قدر کی تعین اٹھا لی گئی۔ ممکن ہے کہ یہ اٹھا لیا جانا تمہارے لیے بہتر ہو۔ اب اسے رمضان المبارک کی آخری 9ویں 7ویں 5ویں رات میں تلاش کرو۔ تو آئیے وائٹی فیملی ہم سب نیت کرتے ہیں کہ اب لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اگر کوئی جھگڑا کر رہا ہوگا تو اس کی بھی صلح کرانے کی کوشش کریں گے اور لڑائی جھگڑے کی آگ بھڑکانے والے کاموں مثلا جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد، تکبر، کنجوسی، بےزتی، بے حسی، چیخے چلانے، گالی گلوچ، اس ظلم سے بچیں گے۔ اور اگر کوئی ہمیں لڑنے پر مجبور بھی کرے تو ہم اپنے آپ کو لڑائی
سے دور رکھ کر شیطان کو نامراد کر دیں گے۔ اور پھر لڑائی کا ایک سبب چغلی بھی ہے۔ یاد رکھیے لڑائی جھگڑا خود بخود نہیں ہوتا بلکہ اس کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ لڑائی جھگڑے کا ایک سبب چغل خوری ہے۔ یاد رکھیے کسی کی بات دوسروں تک فساد پھیلانے کے لیے بیان کرنا چغلی ہے۔ افسوس ہے، آپ کو چغلی کے بارے میں ایک واقعہ سناتی ہوں کہ ایک شخص نے کسی کے ہاتھ اپنا غلام بیچا اور خریدار کو کہا کہ اس غلام میں کوئی عیب نہیں، البتہ چغل خوری کی عادت ہے۔ خریدار نے اس عیب کو حقیر جانا اور خرید لیا۔ وہ غلام اس شخص کی خدمت میں رہنے لگا۔ ایک روز وہی غلام اپنے آقا کی بیوی کے پاس گیا اور کہا، اے بیگم صاحبہ، مجھے افسوس ہے کہ آپ کے میاں آپ سے محبت نہیں کرتے۔ آپ ان کا ارادہ ہے کہ آپ کو چھوڑ دیں۔ اگر آپ کی خواہش ہو تو آپ کو ایسی ترکیب بتاؤں جس سے ان کا دل آپ کی طرف مائل ہو اور محبت کرنے لگے۔ بیوی نے پوچھا، وہ کیا ہے؟ غلام نے کہا، آج رات جب آپ کے میاں سو جائیں تو استرا لے کر گلے کے پاس ان کی داڑھی کے کچھ بال مونڈ لینا اور بالوں کو اپنے پاس رکھنا، پھر میں ترکیب بتاؤں گا۔ اس کے بعد غلام اپنے آقا کے پاس آیا، کہنے لگا، حضور آج میں بیوی کو ایک غیر شخص کے ساتھ اختلاط کرتے ہوئے دیکھا ہے اور آپ کو قتل کر ڈالنے کا منصوبہ بنا رہی ہیں، تو ایسا کریے گا آج رات کو آنکھیں بند کر کے لیٹے رہیں اور سوتا ہوا بنا لیں اپنے آپ کو۔ غلام کی بات اس کے دل میں شک کر گئی۔ رات کو اس نے وہی کیا۔ عورت سمجھی کہ سو رہا ہے، استرا لے کر داڑھی کے بال مونڈنے کے لیے بڑی تو شور کا خیال پختہ ہو گیا، واقعی وہ اسے قتل کرنا چاہتی ہے، تو فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور استرا چھین کر اس نے عورت کو مار ڈالا۔ عورت کے عزیز آئے اور اس شخص کو قتل کر دیا۔ اس طرح دو قبیلوں میں لڑائی ہوگی۔ تو سنا اپنے پیاری سی وائٹی فیملی، جھگڑے کے نقصانات۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو جھگڑا کرنے سے محفوظ کرے، اور بھی بہت سارے گناہ ہم کرتے ہیں، سب گناہوں سے محفوظ کرے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ میں چلتی ہوں، انشاءاللہ میری زندگی رہی تو کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آؤں گی۔ السلام علیکم۔